ایک شرعی مسئلہ ہے جو انسان کے کاروباری معاملات میں خمس کے لحاظ سے تھا، جو مسائل چند ایک بیچ میں تذکر دے رہا ہوں، تو اس کے ادا کرنے یا واجب ہونے کے دو طریقے ہیں۔ یا انسان اپنے پورے سال کے لیے ایک دن کو، ایک تاریخ کو مقرر کر کے رکھیں، اسی دن کو حساب کر لیں، مثلاً پرسوں، ابھی شاید آج 22-23 ہے، 1 جولائی کو وہ تاریخ رکھیں، اس سال حساب کر لیں، آئندہ 1 جولائی کو حساب کریں گے، خرچہ ہونے کے بعد جتنی بچت ہوگی اس پر خمس واجب ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ ہر آمدن کا، مثلاً زمینوں کے فصلات ہے یا کہیں کرائے ہیں، ہر مد کے لیے الگ الگ سال بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن نوکری والوں کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے، جس دن سے کاروبار سٹارٹنگ ہے یا نوکری پہ، جاب پہ لگے ہیں، اسی مہینے سے آپ کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی، یہ خیال رکھیں۔ اس لیے اگر کسی مومن کے لیے، مثلاً جس نے اپنے سال مہینے کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات چلانے ہیں، تو اگر پہلے مہینے میں کھاتا اس نے لیا ہے، ادھار لیا ہوا ہے، جو ہی تنخواہ ملیں اس نے ان ادھار کو جو لوگوں کے دینے ہیں ان کو ادا کرنے کی نیت سے تنخواہ لے لے، تو اس کی بچت شمار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس مہینے میں، مثلا ابھی جون کا مہینہ ہے، جون کے مہینے میں اخراجات ہے، کسی دکاندار سے لیے ہیں، کہیں سے لینا ہے، لیکن اگلے جولائی کی تنخواہ ملتے ہی اس کی نیت یہی تنخواہ میں نے ادھر دینا ہے، تو اس کی بچت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اپنے ادھار کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے جون کے کوئی اس کے پر کھاتا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو جولائی کا مہینہ کیونکہ پچھلے سال 1 جولائی سے اس کی سٹارٹنگ ہے، تو جون میں کسی کو دینے کے پاس اس کے پر کوئی قرضہ نہیں ہے، تو جولائی کی تنخواہ ملتے ہی اس پر خمس واجب ہو جائے گی، ایک تنخواہ پہ خمس لگے گی۔ کیونکہ اگر سال گزر کے، یعنی مہینہ گزر کے اگلی تیسری تاریخ کو ملیں تو مسئلہ نہیں، لیکن اس کو ملیں اگر جون کے آخری ہفتے میں، آخری تاریخ کو، 1 جولائی سے پہلے مل جائیں، تو اس صورت میں جولائی کی تنخواہ اسے جون میں اس نے خرچ کرنا ہے تو کھاتا برابر، لیکن کھاتا اس کو کہیں دینا نہیں ہے، تو جولائی کی تنخواہ جیب میں آ گئے تو اس کا خمس لگ جائے گا، کیونکہ یہ بچت شمار ہوگی۔ اس کو مزید تفصیلات کے انشاءاللہ آپ سنیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے تو پاک صاف ہوگا۔ آل محمد حق زہرا ہے، پروردگار ہم جو سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ۔ عزیزان محترم، ہم بحث کر رہے تھے نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوانین ہیں، ایک قانون تکون ہے، تکوین ہے، قانون تشریع ہے، جسے شریعت، دین، احکام کہتے ہیں۔ قانون تکون یا قانون فطرت یا نیچر، اس کے 2 طریقے ہیں، آپ کو پہلے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے کے 2 طریقے، ایک ہے خلق، ایک ہے امر۔ میں تھوڑی سی کوشش یہ کرتا ہوں کئی گھنٹوں کتابوں کا مطالعہ کر کے جدید حوالے سے ہماری نئی نسل، کیونکہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں AI ہے، IT ہے، اس قسم کی چیزیں، دنیا کلوز ہو کے گلوبل ولیج کی صورت میں ساری معلومات انسان کے ہاتھوں میں ہیں، انسان کے پاس معلومات دیکھنے والوں کے اب یہ آنکھوں کے سامنے ہے، دنیا اتنی کلوز ہو گئی، تو لہٰذا ان میں ہماری نئی نسل کے لیے عقیدہ بنانے کے لیے میں آپ کو اوپر سے لے کے آ رہا ہوں، بہت اوپر سے لایا تھا، لیکن زیادہ ٹائم کم ہے، اس لیے میں شارٹ کر کے فہرستوار ذکر کر رہا ہوں۔ امر ہے، ایک خالق ہے، لیکن میں اس سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع کریں گے۔ آپ کے پاس ایک مطالعے کے لیے ہوم ورک دے رہا ہوں میں آج۔ میں نے کل کہا تھا سوال کرو نہیں ہے، بس یہی ہے، ہم مجلس کو اسی لیے رکھے ہیں کہ مشکلات ہے جی، دعا کرو شیخ صاحب، پریشانی ہے جی شیخ صاحب، ہے مشکلات ہے، آپ ادھر حاضر ہو جائیں، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود امام دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ یہاں آنے کے بعد اتنے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر دل جس کا خدا سے مل جائے، رابطہ جس کا آل محمد سے ہو،
وہ آل محمد کے نظروں میں یہ جو کیمرے نظر آ رہے ہیں آپ کو ادھر دیکھ رہے ہیں نا، یہ معمولی پلاسٹک کے اور سلور کے کیمروں میں اتنی طاقت ہے، تو ولایت کے کیمرے میں کتنا پاور ہوگا جو ہماری ہر حال کو مولا امام زمان کے سامنے شیشے کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں بس، لیکن دل کی کیفیت کو دیکھتے انشاءاللہ۔ لیکن کچھ سوالات تو کرو نا، پوچھو تو یہ کیا ہے۔ آپ نہیں پوچھ رہے تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا اس پہ ہوم ورک کریں۔ آج ہم ہمارے امر اور خلق کے حوالے سے انسان کی اپنی تخلیق پر، ہم میں سے ہر ایک کی تخلیق پر گفتگو کرنے کی ازروی قرآن، جسے اللہ کا دین قرار دیا تھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت ہے، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ وہ کون سا؟ جس پر انسان کی تخلیق ہو گئی۔ بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو عزیزان محترم، یہ دل کا شکوہ ہے، الحمدللہ بہت سارے جاننے والے بھی ہیں، پہچاننے والے بھی ہیں، بامعرفت حضرات بیٹھے ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے روایتی انداز سے تھوڑے سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کر دیکھیں، خداوند عالم نے اپنے ابتدائی تخلیق کے دو مرحلے رکھے ہیں، ایک کا نام خلق ہے، ایک کا نام امر ہے۔ خلق وہ ہوتا ہے جو تدریج میں دنیا میں وجود میں آتے ہیں، امر وہ ہوتے ہیں اس کے لیے پہلے کوئی چیز سے مکس اپ کر کے یا اس کو ترتیب دے کر بنانا نہیں ہوتا، خود اللہ کی طرف سے ابداع ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین کے سب سے آخر کی پہلی آیت آپ پڑھ لیں، گھر میں جا کر انشاءاللہ رات کو سوتے ہوئے سورہ یاسین پڑھنے والے ہوں گے۔ انما امرہ آگے کیا ہے جی؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر وہ ہے جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو کن ہوتا ہے، فیکون ہوتا ہے۔ لیکن خلق وہ ہوتا ہے جو تدریج میں ہے، اس کی ایجاد ہوتی ہے۔ یہی دونوں انسان کے لیے استعمال ہوا ہے، امر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور خلق کا بھی ہے نا جی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، یعنی جفت سے، وہاں خلق ہے۔ لیکن ہم مرکب ہے کنی چیزوں سے؟ دو۔ آج میں پوری روح کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا، تفسیر میں آپ جائیں، بخدا روح کیا ہے، کیا بات ہے۔ اگرچہ سائنس نہیں پڑھے ہوئے ہمارے علماء آپ کو آسان جوانوں دو تفسیر کا میں، کیونکہ ایک تفسیر ہے علامہ طباطبائی کی، وہ فلسفیانہ ہے، لیکن دو تفسیر کا مطالعہ کرنے کو کہوں گا۔ ایک آیت اللہ مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ ہے، ایک ہمارے اسی سرزمین کے سپوت جس پہ پورے بلتستان کو فخر کرنا چاہیے، محسن ملت علامہ شیخ محسن علی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر الکوثر کے اگر آپ پڑھ لیں، سورہ الحج جس کے اندر ہے اور سورہ المؤمنون میں، سورہ الحج کی 5ویں آیت سے سورہ المؤمنون کے 12ویں آیت کی تفسیر میں جائیں، اور سورہ تقریباً اور روم کی آیت ہوگی سورہ جس میں انسان کے روح کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح۔ لیکن ہم مرکب ہے ایک جسم سے، ایک روح سے۔ ایک جسم کے بارے میں یہ کہا گیا ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اور وَخَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں مٹی سے بھی پیدا کیا۔ اور روح کے بارے میں خلقنی ہے، پیغمبر سے پوچھے گئے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، لوگ آ کر میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں، تو پیغمبر کو آگے سے جواب ملا کیا؟ یسألونک، یہ سوال ایسا تھا، تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کفار و مشرکین جب پیغمبر نے اسلام کا اور دین کی تبلیغ شروع کر دی تو کفار و مشرکین یہودیوں کے پاس یا نصارہ جو اس زمانے کے تعلیمیات ان کے پاس جا کے انہوں نے کہا ایسا کوئی سوال دے دو جو ہمارے سامنے ہمارے پاس ہمارے علاقے میں محمد نامی ایک شخص ہے جس نے اپنے ایک نئے دین کا ایجاد کیا ہے، اس کو لاجواب کرنے کے لیے ایک سوال ہمیں بنا کر دے دو۔ انہوں نے دوسروں سے لیا پیغمبر کو لاجواب کرنے کے لیے، وہ سوال تھا روح کیا ہے؟ تو اللہ نے آگے سے جواب دیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، لوگ لا کر آپ سے سوال کرتے روح کیا ہے؟ آپ یہی بتائیں، قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے یہ کہہ دیں تم روح ایک امر الہی ہے، بس تم اس کو نہیں جانتے،
خلق میں رہ کر امر کو نہیں پہچان سکتے تم، اور روح کو امر قرار دیا ہے نا جی. امر ہو گئے جس کی سابقہ کوئی چیز نہ ہو اس سے بن جائے. تو ہمارے اندر روح ہے، ایک خلق ہے، ایک روح ہے. جسم کے لیے خلق ہے اور روح کے لیے خلق نہیں ہے، اور روح امر ہے. یہاں تک آ گئے. آپ سے میرا ہوم ورک سوال یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دونوں استعمال ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دونوں استعمال ہوئے. ہمارے بارے میں بھی ہے. میں آیت کا آپ کو ریفرنس دوں گا. حضرت آدم کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ہیں، ہم نے آدم کو جیسے پہلے ذکر کیا تھا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. حضرت آدم کو کس سے پیدا کیا جی؟ ماں باپ سے نہیں بلکہ تراب یعنی مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکن، پھر ہم نے کہا بن جا. دوسری طرف ہے جب آدم کا جسم کے خلقت کا پروسیس مکمل ہوا تو دوسری آیت میں ہے فرشتوں سے مقابلہ آ گیا تو اس وقت کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتوں، جب ہم آدم کے جسمانی مادی ظاہری جسمانی جو چیز کو مکمل کر چکے تو اس میں اور ایک چیز میں ڈال دوں اپنی روح سے، اس وقت سجدے میں جانا. مسجود ملک آدم کا جسم نہیں تھا، مسجود ملک ہونے کا امتیاز حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اور ایک چیز پیدا کر دی، وہ روح ہے. میرا سوال یہاں آ کے میں آگے بڑھوں گا. آپ یہ بتائیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں وجود میں آ گئیں. مثلا انسانی سلسلے کو آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ ماں سے پیدا ہو گئے، ٹھیک، زیرو ہے، ماں سے پیدا ہو گئے. حضرت آدم و حوا پہلے سے کہیں کوئی پروسیس نہیں خلق ہوا. لیکن میں یہ بتاؤں، ہر کوئی رحم مادر میں پیدا ہوا. لیکن آپ کو سوال میں ایسا دے رہا ہوں کہ آپ نے اس میں مطالعہ کرنا ہے. حضرت آدم و حوا کہاں خلق ہو گئے؟ کہاں خلق ہو گئے؟ بنایا تو گیا، اس دنیا میں بنایا یا جنت میں بنایا؟ کہاں بنایا تھا یہ؟ حضرت آدم کو کہاں سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پہ بنایا؟ یہ غور طلب ہے. یعنی دیکھیں، دنیا میں تو پہلے اس جنت میں بھیجا بنانے کے بعد. یہ سوال کسی بھی عالم سے سرچ کر لو، کسی بھی دانشور سے پوچھو، حضرت آدم و حوا کی تخلیق آدم علیہ السلام کے پہلے جسم کو بنایا، پھر اس کے اندر روح ڈال دی، پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کر لو. کیا آسمان پہ بنایا؟ زمین پہ بنایا؟ کہاں بنایا؟ آدم کہاں پیدا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے آیات قرآنی میں یہ ہے آدم علیہ السلام کو ہم نے بنایا، روح اس میں ڈال دی، پھر اس کو جنت میں رکھا. جنت میں پھر تھوڑے سے گڑبڑ ہو گئیں تو انہیں کہا تو پھر چلو دنیا میں چلو. دنیا میں تو بعد میں آئے، دنیا میں بعد میں آئے. اس جنت میں بنائے گئے، جنت میں تو ظاہر سی بات ہے بعد میں بھیجے گئے. آدم و حوا کہاں پیدا ہوئے؟ باقی ہم سب تو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، حضرت آدم و حوا کے ماں باپ ہی نہیں ہیں. پیدا کہاں ہو گئے؟ بنائے گئے کہاں؟ اللہ نے آسمان پہ بنایا، عرش پہ بنایا، کہاں بنایا؟ تھوڑا اس کو ذرا وہ کر لو، اس کے بعد ہم اپنی تخلیق پہ آتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا. قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کروں گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ ہم مرکب ہے دو چیزوں کے. آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آدم کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا، ایک، پھر اس میں ہم نے اپنی روح سے روح پھونک دی، وہ روح ہو گئی. اور روح امر الہی ہے. جسم کو مختلف مٹیوں سے بنایا، وہ تخلیقی مرحلے میں آ گئے. اور روح کو امر سے بنایا گیا، ڈال دیا گیا. کہیں روح کسی اور چیز سے مکس اپ ہو کے نہیں بن رہی. روح کی نسبت کو آدم کے لیے یہی کہا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کے جسم کو مکمل کر چکا، تسویہ سویہ کہتے ہیں، برابر کر چکا، تو پھر سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، میں اس میں اپنی روح سے روح ڈال دوں. فَقَعُوا، پس گر جاؤ، لہو، اس آدم کے لیے، ساجدین، فرشتے سارے سجدہ کریں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، ہے نا جی، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. حضرت آدم کے لیے خلق کا لفظ بھی اور روح کا بھی. روح کے بارے میں دوسری آیت میں کہا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح امر الہی ہے جو کسی سے پیدا نہیں، خود بخود خدا اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون میں آتا ہے۔ کیا یہی صورتحال ہماری بھی ہے؟ ہماری بھی ہے تو میں آیت قرآن کا حوالہ دوں گا، ہماری بھی یہی حالت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں ہیں، ان میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے سورہ المؤمنون کی میں نے پہلے ذکر کیا، 12ویں آیت میں خداوند عالم انسانوں سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو خلق کیا کس سے جی؟ ایک مٹی سے جو چکنی یعنی گیلی مٹی سے ہم نے پیدا کیا۔ کیا ہم مٹی سے بن گئے؟ مادا سالل دان پینا کدھر ہم مٹی سے بن گئے؟ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے طین سے بنایا، اب وہاں حضرت آدم کے لیے تراب کا لفظ ہے اور ہمارے لیے طین کا لفظ ہے۔ طین یعنی مٹی سے، زمین سے، اور آگے فرماتے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس انسان کو کیا کیا ہم نے؟ ایک نطفہ جو مستقر جگہ پہ ہم نے رکھ دیا۔ اس سے اندازی یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں ہماری خلقت میں مٹی کدھر سے ہے؟ حضرت آدم سے تو ٹھیک، حضرت آدم کو تو مٹی سے جسم بنایا کیونکہ ماں باپ سے پیدا ہی نہیں ہو گئے، ہم مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پورے اکثر قرآن مجید میں ہے تمہیں زمین سے بنایا، مٹی سے بنایا، تراب سے بنایا، تو ہم مٹی سے تو نہیں بنے، ہم تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہو گئے۔ کیا حضرت آدم کی طرح ہم پیدا ہو گئے؟ نہیں، ہم تو اپنے ماں سے پیدا ہو گئے، لیکن ماں باپ سے پھر مٹی کدھر سے آ گئے یہاں؟ ارے ہمیں مادر سے دنیا میں آنے والا ہر بچہ یہ اس کو مٹی کیوں کہا، یہاں طین کیوں کہا؟ سمجھنے کی بات ہے یعنی اس کو اس طرح سے کہتے ہیں۔ انسان کی اگلی تخلیق میں یہ آتے ہیں مٹی سے، طین سے ہم نے اس طرح سے بنایا۔ تمہارے وجود جو ہے ایک خلقت کے یعنی تخلیقی پراسس میں آتے ہیں، یکدم تمہیں نہیں بنایا گیا۔ تمہارا جسم باپ پہلے کھانا کھاتے ہیں، اب یہاں سے انسان کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے بننے، میں نے ابھی پہلے ذکر کیا شادی کا دن معمولی دن نہیں ہوتا، اس میں لہو و لعب میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی شادی ہو رہی ہوگی وہ شادی سے 40 دن پہلے، میں آپ کے نظام کائنات کا فارمولہ بتاؤں، 40 دن پہلے، شادی سے پہلے کوشش یہ کر لے ماں باپ اپنے بچوں کو شادی سے پہلے 40 دن حلال غذا کھلائے، حرام کا کوئی لقمہ ان کے گلے سے نہ اترے۔ کیوں؟ انسان بنتا ہے کائنات میں غذا کی وجہ سے، طاقت آ جاتی ہے، باپ کے صلب میں نطفہ پیدا ہونے کے لیے غذا کی وجہ سے نطفہ بنتا ہے، روٹی کھائیں گے، چاول کھائیں گے، سبزی کھائیں گے، میوے پھل فروٹ کھائیں، سب زمین سے ہے، سب زمین سے نکل رہے ہے نا جی؟ پانی زمین سے، چاول زمین سے، سبزی زمین سے، میوے زمین سے، سب کچھ انسان کی ساری غذا زمین سے نکل رہے۔ جب انسان غذا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں حد بلوغ آنے کے بعد اس کے اندر وہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے تمہیں مٹی سے پیدا یعنی زمین سے پیدا کیا، زمین کی چیزوں سے تمہیں پیدا کیا، اور ادھر ماں کے لیے بھی ہے۔ میں یہاں سے ایک جملہ بتاؤں گا سادات کو، یہاں سے سلام پیش کرتے ہوئے سلالہ زہرا کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے وجود پہ فخر کریں۔ کائنات میں کسی بھی پیغمبر کے لیے خداوند عالم نے وجود میں آنے سے پہلے، اس تخلیقی مراحل سے پہلے انتظام اپنی طرف سے نہیں فرمایا، سب سے کہا میری شریعت پہ عمل کرو۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات پڑھے بر محمد جب مشیت الہی میں تخلیق حضرت زہرا کا ارادہ ہوا، کیا بات ہے، تخلیق حضرت زہرا کا ارادہ ہوا تو پیغمبر ختمی مرتبت کو یہ حکم ہوا میرے رسول حضرت خدیجہ سے 40 دن کے لیے الگ ہو جائے، اور حضرت خدیجہ کو پیغمبر نے اعتماد میں لے لیا
کسی ایک صحابیہ یا صحابی کے ذریعے سے کہ آپ سے ناراض نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے، بہت بڑے کام ہونے جا رہا ہے، اس لیے مجھے حکم خدا ہوا ہے 40 دن کے لیے آپ سے دور رہیں۔ اور یہاں تک کہ پیغمبر کو 40 دنوں میں کہتے ہیں دنیا کی غذا نہیں بلکہ جنت سے خداوند عالم پیغمبر کے لیے جنت سے غذا بیچتے تھے، کیونکہ نور زہرا کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہو رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 40 دنوں کے لیے پیغمبر کو دور کر کے دنیا کے غذا کے اثرات کو پیغمبر کے صلب سے اس کی واشنگ ہو گئی۔ 40 دنوں میں جنت کے غذا، یہی تو میں آپ کہہ رہا ہوں، امر اسے کہا جاتا ہے جو جنت جس کے، میں نے کل کہا تھا، جنت جس کے دل پہ چل کے آ جائے، دنیا کے کرات ارضی کا سورج چاند کے مجال ہی کیا ہے جو ان کے اشاروں پہ نہ گھومے تو نہ ناچے۔ جنت قیامت کے بعد کی باتیں ہیں، تو جنت کی غذا لا کر پیغمبر کو کھلاتے ہیں۔ 40 دن مکمل ہو جائیں، 40 دن انقلابی پیریڈ ہوتا ہے انسانی زندگی کے لیے، جسم کے اندر کے مختلف آثار ختم ہو گئے، سارے آثار جنت کی غذاؤں کا ہو گیا، پورا مکمل ہو گیا، تو حکم خدا ہوا آج کے بعد سے جا کر حضرت خدیجہ کے پاس جائیں، نور زہرا کی تخلیق کا سلسلہ آج سے شروع کر لو۔ اسی دن سے حضرت خدیجہ فرماتے ہیں، آپ یہ فرماتی تھی میں پہلے اپنے آپ کو تنہائی محسوس کرتی، میں اپنے جسم میں تھوڑی سی بوجھل سے محسوس کرتی تھی، اسی دن سے جس دن سے نور زہرا صلب پیغمبر سے رحم مادر منتقل ہوا، تو اسی دن سے حضرت خدیجہ فرماتے ہیں میرے دل میں بہت بڑا ایک عجیب سا سکون داخل ہو گیا۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسانوں کو سلالۃ من طین سے بنایا، پھر آگے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر باپ کی طرف سے ماں کے رحم میں، قرار مکین ماں کے رحم کو کہا جاتے ہیں جس کے 6-7 پردوں میں اتنا محفوظ بنا کے رکھا، قرار مکین، اتنا سکون۔ صلب پدر سے منتقل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو یہ الگ سے پراسس ہے۔ آپ کو میں ایک کتاب کا حوالہ دوں گا عزیزان، اس کتاب کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا بخدا۔ ایک یہ جو محمد علی سید نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں عجائبات، جسم کے عجائبات کے حوالے سے لکھا ہے، عجیب قسم کی چیزیں لکھی ہیں، اس کا مطالعہ کرو اردو میں، جسم کے عجائبات، اتنے انسان کے وجود پہ اس نے تحقیق کی ہے سائنسی نقطۂ نظر سے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو قرار مکین رحم مادر میں منتقل کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر وہاں پراسس شروع ہوتی، کیوں خلقت تدریجوار بننے کو کہتے ہیں، انسان خلقت میں آتے ہیں، لیکن ابھی تک جو امر کا حکم ہے، امر ابھی والے جو یہ مخلوق ہے وہ ابھی نہیں آئی۔ پہلے قرار مکین میں آنے کے بعد خود ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم اس نطفے کو علقہ میں بدل دیتے، خون کا لوتھڑے میں بدل دیتے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ، ہم نے ہر انسان کے اس لوتھڑے کو، خون کو ہم نے گوشت کے ٹکڑے میں بدل لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں انسان کے رحم مادر میں انسان بنا رہے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کی کن کی فیکٹری نہیں یہ ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی فیکٹری ہے، کن کی فیکٹری میں آگے آ رہے ہیں۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر گوشت کے اندر ہم نے ہڈیاں پیدا کی، گوشت میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی، یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا لوتھڑا، اس کے بعد خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد ایک ٹکڑا، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے اوپر جب مکمل ہو گئے تو اوپر چمڑے اور جلد اور گوشت کو چڑھایا، یہ بنایا نہیں ہے، چڑھایا، باقی ایک دوسرے سے مربوط تھے، گوشت کو چڑھایا گیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، یہاں تک تو آ گئے آپ اور میری تخلیقی پراسس۔ اور دوسرا جسے کہتے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کو آپ میڈیکل کے طالب علم آپ سے اگر بحث کرنے پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو کتنے مرحلے ہوں گے، جن نطفہ، پھر
علقہ، پھر مضغہ، پھر آگے آ جاتے ہیں جی عظام۔ یہ تین اگر آپ یہ دیکھیں، ان تین کو اگر دیکھا جائے، 340 کو مہینوں پہ لگائیں تو 340 کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 340 کتنے مہینے بنتے ہیں بتائیں نا؟ 340 کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے، 4 مہینوں کے بعد جب جسم مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ آگے سے فرماتا ہے اس کے لیے کوئی پہلے پیشگی کوئی چیز نہیں۔ ہم نے روح کو ادھر سے لا کے ادھر دیا، پھر روح کو ادھر سے یہ کیا، نہیں۔ جسم کے لیے خلقت ہے، روح امر ہے، کیونکہ اس کے لیے حکم خدا سے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن میں آتا ہے۔ تو آگے اللہ یہ فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم جسم انسان میں اور ایک مخلوق کو انشاء کر رہا ہے۔ انشاء بمعنی ایجاد ہے نا جی؟ مثلا انشاء اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی طرف سے پیدا کرے۔ مثلا کوئی شعر پڑھے تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ انشاء یعنی پہلے کسی کو نقل نہیں کر رہے، اپنے الفاظ میں ایجاد کر رہا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں جسم جب 4 مہینے کا مکمل ہو گیا تو اس کے اندر ہم اور ایک مخلوق کو ڈال دیتے ہیں۔ اس مخلوق کا نام ہے روح انسان، جو امر الہی سے آتا ہے، جو امر الہی سے وجود میں آیا۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلا جسم مٹی سے پیدا ہو گئے، جسم خون سے پیدا ہو گئے، جسم نطفے سے پیدا ہو گئے، جسم غذا کی وجہ سے بن گئے، لیکن روح امر ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ انسان کتنا با کمال ہے جس کے روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے امر الہی کا وہ تحفہ ہے کہ روح یہاں بننے کے بعد اللہ خاموش نہیں رہتا۔ انسان کو ان مراحل سے گزارنے کے بعد خدا اپنی خالقیت پہ ناز کر کے ایک نعرہ بلند کرتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جس نے جنت بنا کر ناز نہیں کیا، سورج بنا کر ناز نہیں کیا، انسان بنا کر ناز کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ بابرکت ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے نا جی؟ تو انسان کے اندر بھی ایک امر کا سلسلہ ہے، ایک خلق کا سلسلہ ہے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر کل والی آیت ہے، امر کو ہم نے بہت تھوڑے لیا ہے۔ امر کو ہم نے جو صاحب الامر کہتے ہیں، جسے ہماری روح کو نفس بھی کہتے ہیں۔ میں جملہ ایک ضرور بتا کے آگے نکل رہا ہوں بس۔ نفس، روح انسان کو نفس بھی کہتے ہیں۔ نفس کی جمع انفس ہے، نفس کی جمع انفس ہے۔ جملہ ضرور سنو، پھر آپ کو لطف آئے گا، پھر عقیدہ بناؤ۔ انسان کے اپنے اندر بھی ایک روح ہے، جسم ہے، جسم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انسان کے یہ ہارڈ ویئر ہے جسم۔ جو انسان کی روح ہے وہ سافٹ ہے۔ اگر روح کو، جسم کو اگر قیمت ہے تو روح کی وجہ سے ہے۔ آدم کو سجدہ کیا تو روح کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب تک روح اس میں نہیں ڈالا فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ جب اس میں روح ڈالی گئی تو اس وقت فقعوا لہ ساجدین۔ آج ہماری بھی حیثیت یہی ہے نا، ہماری بھی حیثیت یہی ہے۔ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جسم کے اندر روح ہو تو پھر جسم کی حیثیت ہے۔ جسم سے روح نکل جائیں تو باپ کے مردے سے بیٹا ڈر جاتا ہے۔ ماں کی لاش کے پاس بیٹھنے کو بیٹی تیار نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ماں کی لاش ہے۔ اب وہ بدل گئے، پہلے ماں تھی اب لاش ہے، پہلے باپ تھا اب جنازہ ہے۔ کیوں؟ اس کی جو سافٹ ہے وہ نکل گئے، جو اس کی اصلی چیزیں وہ نکل گئی۔ اتنے اگر آپ دیکھیں تو اس کی طرف دیکھیں تو ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے دیکھیں، اس امر کی وجہ سے، امر کی تخلیق کی وجہ سے جو مقام انسان بنا تھا اس کو نفس کہتے یا روح کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم میں مقام غدیر خم میں خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ پیغمبر کے خطبے میں یہ ہے، خطبے کا مطالعہ کر لو، سورہ تقریباً احزاب میں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ہے، یعنی پیغمبر کو طریق اولا، یہاں پر دوست کا معنی لے، کدھر دوست کا معنی ہے یہاں؟ عجیب ہے، سمجھ لو۔ امر الہی کو دیکھیں، یہاں روح کے بارے میں بحث ہو رہے، جسم کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت کر کے آگے نکل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو فرما رہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ آیت قرآن مجید میں ہے۔ پیغمبر جس کو اللہ نے مومنین کے نفسوں پر یعنی روحوں پر پیغمبر کو اولا بالتصرف رکھا ہے۔ مثلا ابھی آپ یہ دیکھیں، جسم چاہتا ہے آرام کریں، جسم چاہتا ہے آرام کریں، جسم کی اہمیت تھی یا روح کی پیغمبر کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی کو لوگوں کے جسموں پر اختیار ہے، نہیں، یہ لوگوں کے نفسوں پر اختیار ہے، نفسوں پر یعنی روح پر اختیار ہے۔ میرا نبی حکم دے جاں میں جا کر شہید ہو جاؤ، مر جاؤ، اور روح کو جسم سے الگ کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کوئی نہ جائے تو دین سے خارج۔ اس کو کہتے ہیں اولا بالتصرف۔ اولا بمانا ہے پیغمبر اکرم کو خطبے کے اندر پہلے یہی کہا ہے، خدا نے یہ اختیار دیا ہے میرے نبی کو، النبیو، میرے نبی کو کیا ہے جی، اولا بالمؤمنین، زیادہ تصرف ہے جسم پر، نفسوں پر میرے نبی کو زیادہ حق ہے۔ ان کے اپنے آپ پر اختیار ہمیں نہیں ہے، نبی کو ہمارے اوپر اختیار دیا گیا ہے۔ نبی اگر مرنے کو کہیں تو مرنا چاہیں، بچنے کو کہیں تو بچ جانا چاہیے۔ نبی اگر حکم دے تو یہی ہے، یعنی پھر پیغمبر اللہ کے اس دیے ہوئے اختیار کو لوگوں سے اقرار لیتے ہیں پہلے۔ الست اولا من انفسکم، دیکھیں لفظ کو ملا رہا ہوں، پیغمبر کو اللہ نے اولا دیا، پیغمبر لاکھ سے زیادہ مجمع میں لوگوں سے یہ اقرار لے رہے ہیں، ارے حاجیو، ارے مومنو، مہاجرو، اے انصارو، اے میرے مددگارو، میرے ساتھیو، الست اولا من انفسکم، تمہارے نفسوں پر مجھ نبی کو تم سے زیادہ اختیار ہے یا نہیں؟ پیغمبر یہ اقرار لے لینا جی، کیونکہ اللہ نے پیغمبر کو قرآن میں دیا، الست نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی یہی لوگوں سے اقرار لے لیں، الست اولا من انفسکم، تمہارے نفسوں پر، روحوں پر، جسموں پر، خیالات پر، سوچوں پر مجھ نبی کو تم سے زیادہ اختیار ہے یا نہیں؟ قالوا، سب نے مل کر کہا بھلا یا رسول اللہ، آپ کو ہمارے اوپر اتنا اختیار ہے جتنا ہمیں اپنے آپ پر اختیار نہیں ہے۔ جو ہی یہ کہا، نبی نے اپنے اولا ہونے، اپنے مولا ہونے کا اقرار لیا، پھر علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ نعرہ حیدری، یہی اقرار لیا تھا نا، جو مقام نبی کا تھا آج حکم خدا سے یہی مقام علی کو دے رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں، مجھ جیسا چھوٹا سا مولوی کہتے ہیں اس کو دے، مت کرو، قرآن میں یہ ہے، یہ خدا کا اعلان ہے، صریح صراحت آیت مجیدہ ہے، النبی اولا، پیغمبر کے خطبے کے اندر ہے، خدا نے مجھے اولا بنایا ہے۔ اے لوگو، الست اولا من انفسکم، کیا تمہارے نفسوں پر میں اولا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اولا ہے، آپ مولا ہے، تو مولا جب ہے، میں جس انداز میں مولا ہوں تو فہذا علی مولا۔ آل محمد کے پاس وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے، اسی لیے تو کل والی آیت میں مولا نے بھی فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ معمولی سے حکومت کرنے والے، معمولی سے بادشاہت کرنے والوں کو مولا سمجھتے ہو؟ صاحب، آپ اس کو صاحب الامر سمجھتے، کدھر سمجھتے؟ پھر اگر اس کو نہ ماننا، اگر قرآن کی روح سے اگر حاکم وقت کو اگر آپ صاحب الامر مانیں گے تو اپوزیشن میں رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ماننا پڑے گا۔ ہر کوئی نعرہ لگا رہے، ہر کوئی جلوس نکال رہے، حاکم وقت کے آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر یہ اولو الامر سے مراد حکومت کا ذمہ دار ہے، حاکم وقت ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اگر یہ آپ کے اولو الامر ہے تو اپوزیشن والے سارے دین سے خارج ہو جائیں گے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے عزیزان، یہاں معصوم کی عصمت اور ولایت کی حکومت مراد ہے۔ جو اس سے انکار کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا، وہ بے دین بن جائے گا، یہ مراد ہے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آخری حجت تک یہ قائم و دائم رکھا ہے۔ امر کے اختیار بھی ان کے ہاتھ میں ہے،
خلق کے اختیار بھی ان کے ہاتھوں میں دیا ہے اگر وہ چاہیں۔ لہٰذا آج ہم آل محمد کے عظیم آل محمد کو دنیا نے نہیں سمجھا، جو دنیا میں انسانی معراج کو انسانوں کے سامنے رکھ کر انسان کو دنیا کا نہیں بلکہ اللہ کے جنت کا موزون بنانے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا لیس ثمن انفسکم الا الجنہ، اے لوگو تم اتنا بلند ہو جاؤ، تم معمولی سی دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ رہے ہو، تمہاری قیمت تو سوائے جنت کی کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی فرمایا اطیعوا عبدی اجعلک مثلی، بندہ میرا مانو میں تجھے میرا جیسا بنا دوں گا۔ وہ جنت میں جا کے بن جائے گا، خالق نہیں بنے گا لیکن کسی کا محتاج ہی نہیں رکھوں گا۔ اس سلسلے کے آگے بڑھانے والوں کو ہم اولو الامر کہتے ہیں اور حجت خدا کہتے ہیں۔ ہر حجت خدا کے زمانے میں لوگوں پر واجب ہے ان کی اطاعت کرنا۔ عزیزان محترم، آج ہمارے حجت خدا کی نظر کی وجہ سے آج دیکھا جائیں ماشاءاللہ سے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا ہے۔ امام زمانہ کی تائید و مدد سے یہ حجت خدا ہمارے پر نظر کیے بیٹھے ہیں، ان کی نظر مرحمت کے لیے کوشش کر لیں۔ ان مجالس میں آتے ہوئے سب سے پہلے سادات کرام امام زمانہ کو تعزیت پیش کر لیں۔ محرم الحرام جب آتا ہے زمانے کے امام ہم صرف نہیں روتے بلکہ زمانے کے امام حجت خدا صاحب الامر چہرے کے رنگ اترے ہوئے کبھی کربلا جاتے ہیں، جہاں جہاں مجلس ہوتے ہیں وہاں حاضری ہوتی ہیں۔ کسی مجتہد نے خوب کہا تھا، جب مجلس شروع ہو رہی تھی تو بہت ہی عارف تھے تو مجلس کے سر محفل بیٹھے ہوئے تھے، جب مجلس ختم ہو گئیں وہ جو آغا صاحب مجتہد تھے لوگوں نے یوں آنکھیں سروں کو اٹھا کے دیکھا تو وہ ادھر جا کے جوتوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سر محفل سے مجلس سے اٹھ کر جا کر جہاں جوتے اتارتے ہیں کفشدان ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا آغا جان آپ یہاں آئے، سر مجلس بیٹھے تھے یہاں کیوں آئے؟ میں کیسے نہ آؤں؟ جب مصائب کے جملے شروع ہو گئے سر اٹھا کے دیکھا تو زمانے کے امام دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں سر محفل کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ یوسف زہرا آہ و فریاد کرتے ہوئے جہاں کفشدان ہیں مومنین کے وہاں بیٹھے تو میں سر محفل کیسے بیٹھوں؟ یہ مجلسیں کم نہیں ہیں، یہی کربلا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس بھی مولا کی نظر ہوگی، کیوں ان کو پرسہ دیں گے۔ آج ایک ایسی ذات کے تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں جس کو گھر پہنچ کر ہر کوئی یا چلتے پھرتے ہوئے ہر کوئی دیکھ کر خود بخود رونے لگ جائیں گے۔ باقی نے کچھ نہ کچھ کام کیا، قاسم میدان میں گئے، اکبر میدان میں گئے، عباس نے دشمن کا مقابلہ کیا، اون محمد تلوار لے کر گئے تھے، لیکن اصغر نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ علی اصغر کچھ بھی نہیں کر پائے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں 9 رجب کی پیدائش ہے اور 10 محرم الحرام کو حسین اصغر کو لے کر جاتے ہیں تو ٹھیک 6 مہینے کا بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا کر سکتا ہے؟ دشمن کا کیا بگاڑا تھا؟ کچھ نہیں۔ واللہ علی اصغر کی مصیبت ایسی مصیبتیں کہتے ہیں جس نے دوستوں کو نہیں بلکہ علی اصغر نے کئی بار دشمنوں کو رلایا، خود کوفہ شام والے رو گئے۔ ایک میں واقعہ آپ کو سناؤں، ایک عالم دین مجھے سنا رہے تھے، جب عصر عاشوراء ہوا یہ جو دشمن تھے سب خیموں میں آ گئے، خیمے لوٹنے لگے، تو ایک خیمہ جلا تو دوسرے خیمے میں سارے اہل بیت جاتے تھے، تیسرے خیمے میں، آخری خیمے میں پہنچ گئی۔ جناب زینب نے آواز بلند کی، اے مستورات بنی ہاشم، جو اپنے پاس ہیں وہ باہر پھینک دو، شاید یہ ظالم ہمارے اس خیمے میں بھی نہ آ جائیں، لہٰذا جو کچھ اپنے پاس ہے ان کو باہر پھینک دو تاکہ وہ باہر سے لوٹ کر لے کر جائے، ہمارے خیموں میں داخل نہ ہو جائے۔ تو سارے جو سامان تھے خواتین نے جو کچھ تھے سب باہر پھینک دیے، لیکن ایک کونے میں دیکھا تو کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بکچہ ضرور تھا۔ تو اس وقت حضرت زینب نے پوچھا یہ کس کا سامان ہے؟ تو حضرت رباب نے کہا یہ میرے ہیں۔ تو آپ نے باہر کیوں نہیں پھینکا؟
باہر پھینک دو نا تاکہ دشمن اندر لوٹنے کے لیے نہ آ جائے۔ اور باب یہ کیا ہے بابی، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا بنت زہرا اس میں اصغر کے کپڑے ہیں، یہ کس کا کام آئے گا؟ یہ کسی کے کام کے نہیں ہیں۔ میرا اکبر تو شہید ہو گیا، اس کا چھوٹا سا گہوارہ ہے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے، تو میں نے سوچا تو یہ کس کا کام، اس لیے میں نے اندر رکھا ہے۔ ایک میرا جب اصغر مجھ سے چھن گیا تو کپڑے تو میں سینے سے لگاؤں نا۔ جناب زینب نے کہا نہیں یہ بھی پھینک دو، یہ بھی پھینک دو بابی، یہ بھی پھینک دو، مت رکھو۔ جب پھینک دیا تو ایک ظالم آگے بڑھا، کہتے ہیں اس نے کھول کے دیکھا تو اس میں کپڑے جو تھے وہ لوٹ کے لے کے بھی جا رہے ہیں، رو بھی رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا ظالم تو رو بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے؟ اور میں لوٹ اس لیے رہا ہوں کوئی اور لے کے جائے گا، اور میں اس لیے رہا ہوں یہ کسی چھوٹے سے بچے کے کپڑے ہیں۔ یہ چھوٹے سے بچے کے کپڑے ہیں، اس بچے کے کپڑوں کو دیکھ کر، خون آلود کپڑوں کو دیکھ کر مجھے اس پر ترس بھی آ رہا ہے، لیکن لالچ دنیا ہے اس لیے میں لوٹ کے بھی لے کے جا رہا ہوں۔ ظالم کو رلایا اصغر نے، لیکن ایک بار مظلوم کربلا حسین آخری وقت میں جب حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، حسین یکتا و تنہا ہو کر میدان کربلا میں دشمن کے سامنے جا کر جب سب شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، اصحاب و انصار سارے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، تو فرزند زہرا یکتا و تنہا ہو کر کربلا کے چاروں طرف نگاہ کر کے کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ تو کئی جگہوں سے آواز آئی، ایک گودال قتلگاہ سے شہداء کے ٹکڑے ٹکڑے لاشوں سے لبیک یا حسین کی آواز بلند ہو گئی، ایک خیمگاہ سے رونے کی آواز آئی، حسین جلدی سے واپس آئے۔ جناب زینب سے کہا میری بہن ابھی تو حسین زندہ ہے، دشمن جری ہو جائیں گے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا بھائی ہم اس لیے نہیں ہیں، بلکہ جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کر دیا تو علی اصغر نے ماں کے گود سے اپنے آپ کو گرا دیا، بابا ابھی میں زندہ ہوں۔ حسین نے کہا واقعاً جوان بیٹے کی مصیبت، بھائی کی جدائی نے میں اصغر کو بھول گیا تھا، اصغر مجھے یاد دلا کیونکہ میں نے مدینہ میں اصغر سے وعدہ کیا تھا جب یہ صغرا سے جدا نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اصغر کے کانوں میں کہا تھا کیا بیٹا آپ شہداء کی لسٹ میں شامل کربلا نہیں جائے گا؟ تو اصغر نے بہن کو چھوڑ کے بھائی باپ کی طرف ہاتھ پھیلایا تھا، ابھی میں اصغر کو بھول گیا تھا۔ بس علی اصغر کو اٹھایا، لاقپین و لینس لنن رباب لیو کا سلمیو لونگا اصغر لچیچا یا فوج اشقیا لطب توگا مینوگا زرگا کھرگوت۔ علی اصغر کھر خیمگاہ جب آ گئے تو فوج شام میں ہلچل مچ گئی۔ اب حسین آخری وقت میں قرآن کو لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ قرآن صامد نہیں، قرآن ناطق کا چھوٹا سا پارا تھا حسین جو لے کے آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اولاد والو واللہ اولاد والو، آپ کے گھروں میں بھی بچے ہوں گے، حسین کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا واللہ۔ اور رباب نے کس جگر سے اپنے بیٹے کو باپ کا حوالہ کیا۔ خیمہ گالا کھرے بیوں حسین دشمن نہ مقابلہ لتھوننس نین چھتی جملے کا سل بیوں لو لے شام نہ کوفہ پونگ کھیتے نہ گونی سب البیز دک تک کھیتے نہ گونی سب البیز دک تک یہ ازغر اس کم پھی کوغمول چوہوش سیمین کم از کم اگر کھیداں لنگا تھونگت سمن دارے ننگا ازغر سیکھا اگر کھیداں کیوں زمین ازغر اسی فوج شام لشکس محلو
حسینی کسل میں لے بابی میں اصغر نا زیر وہ چمین یانگ یری سکم پھولے یانگ سے اشارے بے سی یانگ سکم سے زیر بولا یو کسل میں من علی اصغر ایسا سکم پیا چو کیوں سے نا کم چول اسکور واری اخلو نا سکم سے زیر دیو تو منا فوج شاملہ ہے سنگی سولو وقت چیزیں لو یا معصوم بلو چومین دی حالت پو تھو منا عمر سعد ملعون لخطرہ سولو اصغر اسی فوج کوفہ و شاملہ شکست من ست یا حالت پو سو نارنا فوج انو بغاوت شروع کی گزرنا دینے ملعون چیت پلو حرملی رو اللہ اشارہ بیلو حرملہ دینے پہلوان چی ان پلو تیر اندازین و مشہوریت پی دوک اللہ عمر سعدی زہلو یا حرملہ اقتع کلام الحسین لے حرملہ حسین لجواب چی منظر ونا دے ملعون بوسا اشارہ بلو یا حسین اصغر لچوکا لنیت یا دو اشارہ گوانا عزیزان دو چھوگو سن لو کغمو سنزے سو دو کیوزو کغمو لزوک مزوک لو چی بہزر ونا فَزَبَحَهُ مِنَ الْعُزُونِ إِلَى الْعُزُون اصغری تنگش نابی کنے کیوزے خیانش نوتونی من پسی بابے سے بابی پہمون دسے دو گوانا علی اصغری خسول زم سولو یلے سس پنری جنی بابا یو جواب ان بلو یانکو کل مسو ہے نسکم سدرنگا شہادتی تو چونگا تو سلے بابا ذرے دو گوانا مختصراً یہ ہے کہ دیکھو مولا بیوں بھی شک پو حسینی پھیغلق بین لہلو لن منا حسینی اشارہ بس خنمیر اللہ فانوک زر منا خنمینا ندا ہلو یا حسین خون ناحق پو اگر خنمینو پانا قیامت تو نمن پو باران رحمت بھی دیدا خنمینو غوغاسو حسینی سیر اللہ اشارہ بیانا سویر اللہ ندا ہلو یا حسین واللہ ایک آمنت یختوک اما دی خون ناحق وہ سیکھا یانگی پہنا قیامت تو نی من غرسی مسکے یا حسین انکار آسمان کو ہے اراضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں واللہ یوگوانا گار ساشمہ بیانا حسینی کا سلمیوں لو یلے بابی علی اصغر یری خون ناحق بو یری قومی بیوں بھی دکشاق پو لاشی بے کھن سمت ارگس بھی بابا سا کرپو سو بسمارو لس کو زندگی کلے علی اکبر اما حسین لا آخری جملہ عزیزان حسین لا علی اصغری دے لکھ پتھو میں نے زیزیلا چی بلکن چو می نظر چی پری کرد زیست با الزوق سے کیومی وقلا حسین لا تردد سولو واللہ گمبا چیک وہ خیمہ گائر اللہ تنگت گمبا چیک وہ قتل گائر اللہ تنگت دی حالت بینو غاز عزیزی شدا چی ویسے کھرو غاز غر لچومینت زیست با اما از غری کو غموچ یخ زبہ ویسے غارگس پی زیزی لچی ویسے کھورا گوازرے اما حسین خیمہ گالا کھورے تھون منا علی از غری زیزی زینب کبرا سکینہ حسین کسل بیوت این الیمیگو دی علمون بیچوی تھوا وسيعلم الذين ظلموا